کے بعد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کرا، مطلب نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، سمپل از دیٹ. اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہی اکیلا وارث ہے ہر چیز کا. یہاں کیٹاگوریکلی اس نے سمجھا دیا کہ میرا نہ کوئی باپ ہے نہ میرا بیٹا ہے نہ میرا کوئی خاندان ہے. کیونکہ اگر اس کا کوئی باپ ہوتا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی تو خدا ہوتا. اس دنیا کے اندر انسان کا بیٹا انسان، جانور کا بیٹا جانور، جن کا بیٹا جن، اور سمپل کر دوں میں، شیخ کا بچہ شیخ، پٹھان کا بچہ پٹھان، سید کا بچہ سید، پنڈت کا بچہ پنڈت، مطلب اس کی وہی کاسٹ ہوگی جو باپ کی ہوگی، وہی سر نیم ہوگا اس کا. ایسے ہی خدا کا اگر کوئی بیٹا ہوتا یا باپ ہوتا وہ بھی خدا ہوتا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میرا بیٹا ہے نہ میرا کوئی خاندان ہے. اس سے جو کرسچنس ہیں نا ان کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں نا اللہ کا، ان کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دو خدا کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس طرح کا. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی حسب نسب نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں ایک مکمل ذات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں بھی احد آ رہا ہے، یعنی کہ وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. کفو کا مطلب ہے ہم پلہ ہونا، یعنی کہ ایکوالٹی ہونا، برابری ہونا، ایکول ہونا، سیم لیول کا ہونا، نہ اوپر نہ نیچے. جس طرح سے ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں، یہاں پر بھی میں دیکھیے دنیا کی ایگزامپل دوں گی جس سے جلدی سمجھ میں آئے گی بات. جسے دنیا کے اندر ہم اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کرنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پر؟ مطلب ایکوالٹی دیکھتے ہیں ہم، اپنے سے نیچے کوئی نہیں دیکھتا. ایکول ہو، مطلب ہماری برابری کا ہو، کہ ہمارے لیول کا ہو یا ہم سے اوپر ہو. نیچے نہیں دیکھتے ہم، لو نہیں دیکھتے اپنے آپ سے، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے آپ ایجوکیشن کہہ لیں، ہر چیز میں ہم اپنے برابر ہی دیکھتے ہیں یا اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں. مطلب ایکوالٹی دیکھتے ہیں ہم، اپنے سے نیچے کوئی نہیں دیکھتا. لو نہیں ہونا چاہیے بس. اس کو کہتے ہیں کفو، یعنی ایکوالٹی، برابری، سیم لیول کا ہونا. تو وہ جو رب ہے نا اس کے کوئی ایکول نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے. وہ ذات ایسی ہے جو سب سے اوپر ہے، وہ یونیک ہے، وہ نرالا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے اس کا. ایک ہی رب ہے ہمارا، اس جیسا کوئی نہیں، نہ ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس سورہ اخلاص کے اندر اس نے اپنی پوری صفت بیان کر دی، اپنی پوری توحید بیان کر دی. اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی بات تو بہت افسوس کی بات ہے. اس سورہ اخلاص کو پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی توحید بیان کر رہا ہے کہ جس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ اور تازہ ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے. انسان ہے بھائی، ہم لوگ کے جو ایمان ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، ڈیکریز انکریز ہوتے رہتے ہیں، اوپر نیچے. تو فریش بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو. تو یہاں پر ہم کو کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے. کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں رہتی کسی طرح کی بھی کہ کوئی سوال اٹھایا جائے. بہت زیادہ دیکھیے ڈیپ میں نہیں جانا چاہیے، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے. دیٹس انف. کیونکہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو داؤد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب بہت سے لوگ جو ہیں آپس میں کوشچنس کریں گے، ایک دوسرے سے سوالات کریں گے. اس میں سے ایک شخص ہوگا جو یہ سوال پوچھے گا کہ اللہ نے دنیا بنائی، یہ تمام چیزیں بنائی، اللہ کو کس نے بنایا؟ تو سوچیے وہاں پر دماغ میں انسان ہے نا وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، مطلب نیگیٹو تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا جب کوئی اس طرح سے سوال کرے نا تو سورہ اخلاص پڑھ لو. وسوسوں کو ہٹانے کے لیے سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، تو اس کی پابندی کریں. ایک دو اور حدیث سنا کے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات ختم کروں گی. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، دونوں میں یہ حدیث، اس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو سکے تو نصف قرآن پڑھ لیا کرو. تو صحابیوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ہے بہت. نصف قرآن کا مطلب ہو گیا 1/3، یعنی کہ قرآن میں 30 پارے ہوتے ہیں، اس میں سے 10 پارے پڑھ لے کوئی.
کیونکہ بہت سے کام بھی لگے ہوئے سب کے پیچھے، اور طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی، بہت سے لوگوں کی بیمار رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سورہ اخلاص پڑھ لو ایک بار، وہ نصف قرآن کے برابر، یعنی 1/3 قرآن. قرآن میں 30 پارے، 30 سپارے، اس میں سے 10 سپاروں کے برابر ثواب مل جائے گا اگر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لی، اور 3 بار پڑھ لی تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. یہ قرآن کو پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، وہ الگ حکم آیا ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے. یہ ہمیں ثواب کے لیے ہے. اگر تھوڑی سی دیر میں ہمیں بہت سارا ثواب چاہیے تو ہم سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. اور ایک چیز اور میں بتاؤں، دیکھیے جب اللہ کے رسول کوئی حدیث بتاتے ہیں نا، اس میں جو بات بتاتے ہیں تو ہمیں یقین کرنا ہے، کیونکہ وہ بات سچی ہے. ہواؤں میں نہیں اڑا دینا، آئیں بائیں شائیں کر دینا ہے. بھلے عمل نہ ہو رہا ہو لیکن یقین کر لینا ہے اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے، بس یہ والی حدیث سنا کے انشاءاللہ میں بات ختم کر دوں گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، ایک صحابی جو ہیں وہ اپنی ہر نماز کی رکعت میں، مطلب نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں، ہر رکعت میں. اللہ کے رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں پڑھاتے ہو ہر نماز میں سورہ اخلاص؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. مطلب سورہ اخلاص آپ جب اگر اس لیے پڑھیں گے کہ آپ کو اس سورہ سے محبت ہے، کیونکہ اس میں توحید بیان ہوئی ہے نا، اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ توحید سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کی جو کوالٹیز ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا پھر. اور ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوٹی سی صورت ہے، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں کہ چھوٹی سی ہے، جلدی سے نماز ختم ہو جائے گی، جلدی جلدی پڑھ لو، فنش کرو نماز کو. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابی اور صحابیات میں. وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے تھے. سچی محبت اسے کہتے ہیں کہ ان کے طریقوں کو اپناتے تھے، یعنی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے نازل کیا تھا وہ ان کی عادتوں میں تھا. ہم لوگ قرآن کو ایک بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کے بس قرآن ختم ہو جائیں. کم پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں. ہم لوگ اللہ اللہ کے رسول کو مانتے تو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے ہیں. کڑوی تو ہے بات لیکن سچی ہے. 2 چیزوں میں اگر ہم صحیح ہیں تو 2 چیزوں میں ہم گڑبڑ ہیں. میرا صرف دیکھیے یہ مقصد نہیں ہے کہ میں صورتیں بتا دوں، اس کا مطلب بتا دوں اور دیٹس اٹ فنش. میرا مقصد مین جو بتانے کا یہ کہ اپنی نمازوں کو درست کریں اور کم سے کم جو بیسک چیزیں ہیں اتنے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، تو سورہ اخلاص کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، صبح شام پڑھیں، بچوں کی بھی عادت ڈلوائیں، کیونکہ بچوں کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ ان کے بچپن سے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں. ان کو اگر آج، چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں میں، آج ان کی اگر عادت ڈلوا دیں گے تو کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو سمجھ کر ہی پڑھیں گے. ہمیں اندازہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. اولاد ہی ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے گی. تو ان کو اچھی چیزیں سکھائیں، سمجھا کر ان کو بتائیں اللہ رسول کے بارے میں. تو 3 کام کریں میرے کہنے سے. نماز کی پابندی کریں، اس میں جو بھی چیز پڑھیں اس کو فوکس کر کے پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، نمازوں کو پرفیکٹ بنائیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے. جو چیز ہمیں گناہوں سے بچائے گی اس کو سب سے پہلے صحیح کریں، اور اس کے بعد اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان کی جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وے آف لائف، اس کو فالو کریں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں شامل ہوں گی، انکلوڈ ہوں گی، تو جو برائیاں اور گناہ ہوتے ہیں نا وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، واش آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی سے باہر ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کو فالو کریں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، پھر اللہ سے دعا کریں خوب اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا جو ہے وہ ہماری جو قسمت میں جو چیز ہے نا، اللہ چاہیں تو وہ بھی چینج کر سکتے. اس لیے دعا کا اہتمام ضرور کریں. دن میں کم سے کم ایک ٹائم بیٹھ کے دعا کو ضرور مانگیں اور اللہ پر یقین رکھیں. جو سب سے بڑی بات، اللہ پر توکل ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا تو ہمارے سارے کام انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ہی ہوں گے پھر اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، بس میں اپنی بات یہیں ختم کرتی ہوں. اور
دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے جو میں نے بات کری، جو آپ لوگوں نے سنی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، اور اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایمان پر ہی ہماری زندگی ہو، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور ہماری موت پر ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔